اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في عزاء الحسين عليه السلام. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه السلام. بلندتر صلوات. مجلس آزادی مقبولیت واسطے بار دیگر بلندتر صلوات تلاوت. اپنے اپنے مرحومین دی بخشش اور بلندی درجات واسطے شہدائے ملت جعفریہ، حاضرین مجلس دے تمام مرحومین، بانیان مجلس دے تمام مرحومین، غلام عباس جعفری مرحوم، بابا غلام محمد مرحوم، حاضرین دے جملہ مرحومین دی بلندی درجات واسطے بھی ہدیتاً صلوات تلاوت. یوسف زہرا حجت خدا فرزند زہرا امام وقت دی ظہور تعجیل واسطے جتنی تڑپ ہے اتنی بلند صلوات تلاوت. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نفر قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمدللہ الذی نفر قلوبنا بمصائب الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. محبت بری صلوات والصلاة والسلام على وسيعه وبديره وخليفته وابن ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين صلوات. زينة المسجد والمحراب والمنبر فاضل الهدى والخيبر قاتل المرحب والأنتر والد شبير وشبر أمير المؤمنين ناري حيدري وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرا اللہ قیمتی لمحات عبادت شمار فرما. آل محمد دی عزت و عظمت دا صدقہ اس مجلس سے آزادہ ثواب بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے، بالاخص غلام عباس جعفری مرحوم، بابا غلام محمد مرحوم، حاضرین دے تمام مرحومین،
جعفری برادران دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے اللہ تمام مرحومین دے نام اعمال درج فرما، شہدائے کربلا دے نال معشور فرما، اعلیٰ علیین جگہ عنایت فرما، میرا اللہ امام حسین دے قدم جگہ نصیب فرما۔ پروردگار برادر محترم آن عباس جعفری نو اولاد نرینہ تو سرفراز فرما، میرا اللہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما، حیاتیاں لے وارث عطا فرما، جنہاں دیتی گئی انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما، اپنا آرام چھوڑ کے جڑے بی بی نو پرسہ دے مڑائیں میرا اللہ ایک ایک قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے، ساڑی اس محفل نو اپنی بارگاہ عبادت شمار فرمائے، اور اللہ دی بارویں حجت نو ساڑے تو راضی خوشنود فرمائے، دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مل کے صلوات تلاوت۔ مومنین کرام حاضرین مجلس انتہائی معزز سامعین، لکھاں حمد اس خدا دے جڑا پاک ہے لا شریک ہے، ہمیشہ تو ہے ہمیشہ راسی، او خالق ہے او مالک ہے او رازق ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مومنین کرام مکتب اہل بیت دا عقیدہ ہے کہ او خالق ہے اسا مخلوق ہیں، او مالک ہے اسا مملوک ہیں، او رازق ہے اسا مرزوق ہیں۔ یقیناً تساں میرے تو پہلے قبلہ بھی جناب سیدہ دی زندگی اور سیرت دے جملے تھوڑی خدمت تلاوت کیتے، اور میرے تو بعد آون والے برادران بزرگان علماء کرام بھی تھوڑی خدمت جناب سیدہ تلاوت کرے سے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں 14 دے خالق دی عظمت عرض کروں جی، اگر تسی محبت فرماؤ تو میں تلاوت کروں ایک صلوات بلند آواز نال تلاوت۔ میں سارا دا پڑھ سا قرآن ہی، ساریاں قرآن دیاں آیات ہیں جہاں میرے سامنے لکھیاں ہوئی ہیں، تو زیادہ دیر بھی مزاحم نہ ہو سا چونکہ میرے بعد بھائی بھی تشریف لائیں، لیکن تسی جتنی دیر میں تھوڑے سامنے بیٹھا تسی محبت فرمائے سے جی، اگر بیدار بیٹھے ہو تو ایک سونی جی صلوات ہو۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ خالق ہے اساں مخلوق ہیں، وہ مالک ہے اساں مملوک ہیں، وہ رازق ہے اساں مرزوق ہیں۔ جیویں قرآن آدھے، سوال میرا یہ ہے کہ جیویں قرآن آدھے کیا اسی خدا نو انجے مندے بھی ہیں؟ یعنی جیویں قرآن آدھے، جیویں قرآن اس دی بزرگی نو بیان کردہ ہے، کیا اسی انجے مندے بھی ہیں؟ تو میرا دل چاہتا ہے میں قرآن دی آیات پڑھنا تے اپنے اپنے گربان اور اپنے اپنے عقائد تے نظر کرنے کہ واقعی جی میں قرآن آدھا ہے، کیا اس تے ساڑا عقیدہ ہے، کیا اس تے ساڑا ایمان ہے؟ اجازت ہوئے تو میں قرآن شروع کر دے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان دے امن خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان نو خلق کرن والا اللہ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، خلق کرن تو بعد آسمان تو پانی نازل کرن والا میرا اللہ، اور وہ جیڑا پانی آسمان تو نازل ہوندہ ہے، لطف آسیہ، وہ جیڑا پانی آسمان تو نازل ہوندہ ہے نا، وہ عام پانی نہیں، قرآن دے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، وہ پانی عام نہیں، پاک بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ میں پتہ لگ سی تسی کتنا قرآن سنن دے آدھی ہو اور کتنا تسی لطف لے سو، اے ہونے پتہ لگ ویسی۔ تو مومنین کرام آسمان اور زمین نو خلق کرن والا اللہ، اور پھر آسمان تو پانی نازل کرن والا اللہ، اور وہ جڑا پانی نازل ہوندہ ہے وہ عام پانی نہیں، من السماء ماء طہورا، وہ پانی پاک پانی ہے، وہ پاک پانی ہے، وہ طاہر پانی ہے، اور صرف پاک اور طاہر پانی نہیں، اگلی آیت ترجمہ اس تو بھی خوبصورت ہے، رحمان دے واللہ انزل من السماء ماء فآیا بہ الارض بعد موتها، آدھے وہ جڑا پانی نازل ہوندہ ہے نا، وہ عام پانی نہیں، وہ ایسا پانی ہے جڑا بنجر زمینہ نو آباد کرے دے، مردہ زمینہ نو زندگی عطا کرے۔ بسم اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ
یعنی وہ جڑا پانی نازل ہوتا ہے وہ پانی عام نہیں، پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، بنجر زمیناں نو آباد بھی کردا ہے، مردہ زمیناں نو زندگی بھی عطا کردا ہے۔ اور صرف گل اتھا مکی نہیں پھرا دے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جدوں بنجر زمین آباد ہوندی ہے میں 14 دا خالق اتے باغات اگا چھوڑے، میں خدا اتے باغات اگا چھوڑے نا، میں اتے باغات اگا چھوڑے نا۔ اور مومنین کرام بالکل یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، کچھ کام کرنا حضرت انسان دا کم ہے، کچھ کام رحمان دے ذمہ ہے۔ مومنین کرام یعنی فصل انج نہیں ہو سکتا بھئی تسی گھر بے کے منجے تے بے کے آکھو بھئی فصل بھی آپے سٹی ونجے، زمین بھی آپے تیار ہو ونجے، فصل آپے لگی ونجے، کپی ونجے، جوان ہوئے کپی کے گھر آ ونجے، ہیں او جڑی کڑک ہے پھر اس دے ہوتے او جڑا دانا لگ دے اس دے گھر ہی پہنچ جائے، کڑک گھر ہی پہنچ جائے تے پھر ادا آٹا بھی بن جائے، آٹا بن کے روٹی بھی تیار ہو جائے اور ساری توڑے سامنے۔ نا اس طرح نہیں ہے۔ رحمان آدھے کچھ کام کرنا تیری ذمہ داری ہے، کچھ کام کرنا میں رحمان دا کام ہے۔ پروردگار میری کیا ذمہ داری ہے؟ بعید نہیں آواز آوے تیرا کام ہے زمین نو تیار کرنا، اسے ہل چلا ہوتے 20 سک، بس تیرا اتنا کام ہے۔ میں 14 دا خالق ہوا دا جھونکا بیسا نا، ہوا دا جھونکا بیسا، او ہوا آسی مٹی دے تلے او بین چھپ ویسی، لطف لے سو ستر دا، او بین تلے چھپ ویسی، میں او تو بارش نازل کرے سا، او جڑا بین ہو سی اپنی توانائی نو ظاہر کرے سی، وچو ایک جرسومہ ظاہر ہو سی، جڑا زمین دی سطح نو چریندہ ہویا، زمین دے تلے سفر کریندہ ویسی، او تلمے پاسے ویسی، او تو غذائیت لے سی، پانی لے سی، نمکیات لے کے مرکز والے پاسے فرام کرے سی، او تو ایک کمبل نکل سی، او تے تنہ بڑھ ویسی، او تے شاخ لگ ویسن، اتے پتے لگ ویسن۔ پروردگار پھر ہو سی کیا؟ رحمانہ دے جدہ درخت بڑھ ویسی نا، یمبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب ومن کل ثمرات، جدہ درخت بڑھ ویسی نا اتے زیتون لونا میں رحمان اللہ لگا میں۔ یا فرمایا او جلے درخت بن ویسی نا اتے زیتون لاونا میں رحمان دا کام ہے، اتے کھجور اگاونا میں رحمان دا کام ہے، اتے انگور اگاونا میں رحمان دا کام ہے۔ قدرت خدا دی ویکھو مومنین اکرام، اس کائنات نظر دوڑا کے ویکھو نا، قدرت خدا دی ویکھو، ہر پاس تم توحید نظر آسی۔ میں صرف اس درخت دی مثال لے کے تم سمجھاواں، زمین ہک کے درختان دی شکلیں بھی ہک کی ہے تقریباً نہیں، ہر درخت دی جڑ، ہر درخت دا تنا، ہر درخت دی شاخاں، ہر درخت ہوتے پتے، انجے گا لے۔ لیکن مومنین کرام ہوتے لگن آلے جیڑیاں نعمت خدا بندی ہے، سیب دا ذائقہ ہو رہے اسے درخت دے ہوتے لگن والے جیڑیاں نعمت نہ رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ سجاوٹ ہے، نہ ذائقہ ہے۔ مومنین کرام کھجور دا ذائقہ ہو رہا ہے، زیتون دا ذائقہ ہو رہا ہے، انگور دا ذائقہ ہو رہا ہے۔ اچھا پھر بھی نہ سمجھ آئے، چلو میں تھوڑا جیسے اور کھولا سار تو لے کے پیران تائیں، یعنی پتے تو لے کے تلے جڑ تائیں، جڑ تو لے کے اتلے پتے تک، توجہ رکھیا ہے۔ یہ جڑا سارے دا سارا درخت ہے یہ کڑوے ہے نہیں ہے، اے تھوڑی جی کدی ہے اذان ہے، اچھا ایک سلوات بلند آواز جیڑا جڑ تو لے کے، تسی توجہ رکھے ہے میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، جڑ تو لے کے پتے تک سارے دا سارا درخت کڑوا ہے۔ مومنین کرام جڑ دا ذائقہ بولو میرے نال، جڑ دا ذائقہ کڑوا، بولو جڑ دا ذائقہ کڑوا، تنے دا ذائقہ کڑوا، اتے لگن والے جڑیاں شاخاں ہیں انہاں دا ذائقہ کڑوا، اتے لگن والے پتیاں دا ذائقہ کڑوا۔ جیڑا جڑ تو لے کے پتے تک سارے دا سارا کڑوا ہے۔ مومنین کرام وجہ کیا ہے؟ اس پورے کڑوے درخت اتے لگن والا پھل میٹھا کیوں؟ توجہ رکھیے ہے، اتے لگن والا پھل میٹھا کیوں؟ میں ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور بھی وجہ ہوئے، لیکن میری نظریں جی اگوں امام محمد باقر علیہ السلام دا
ایک فرمان گزرے معصوم نے فرمایا جیڑا سارے دا سارا درخت کڑوا ہے اتے لگن والا پھل میٹھا اس واسطے معصوم نے فرمایا ما من ثمرۃ الا وهي من اثر ولایت علی ابن ابی طالب اللہ نے ہر اس پھل نو مٹھاس عطا کی تھی جس نے علی دی ولایت کو قبول کیتا یعنی اللہ دی ذات نے ہر اس پھل نو مٹھاس عطا کی تھی جس نے امیر المومنین دی ولایت اور اگر پورا فرمان ویکھیا جائے اللہ نے ہر اس پھل نو مٹھاس عطا کی تھی جس نے امیر المومنین دی ولایت اقرار کیتا اور اللہ نے ہر اس پھل نو کڑوا بنایا جس نے انکار کیتا اللہ نے ہر اس پھل نو خوشبو عطا کی تھی جس نے امیر المومنین دی ولایت نو قبول کیتا اللہ نے اس پھل کو خوشبو نو لے لیا جس نے امیر المومنین دی ولایت دا انکار کیتا تو مومنین کرام میں تھوڑی خدمت چرچ کر رہا زمین و آسمان نو بناون والا اللہ آسمان تو پانی نازل کرن والا اللہ مومنین کرام اللہ دی ذات نے حضرت انسان تے چیلنج کیتے ہیں او میں چیلنج توڑے حوالے کرنا چاہنا قرآن دے امن جعل الارض قرارا زمین نو قرار عطا کرن والا میں اللہ وجعل خلالها انہارا نہرن روانی عطا کرن والا میں اللہ وجعل لها رواسیا زمینوں میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ کے زمین کے توازن کو برقرار کرنے والا اللہ تھک گئے ہو میں زمین میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ کے زمین کے توازن کو برقرار رکھنے والا میں اللہ وجعل بین البحرین عاجزا دو سمندروں کے درمیان آڑ بنانے والا میں اللہ ادھا کیا مطلب ہے دو سمندروں کے درمیان آڑ بناون والا میں اللہ کیا مطلب ہے زمین ایک سوشل میڈیا دا دور ہے یقیناً سمندر دی و تصویر او ویڈیو تو ساں ویکھی ہو سی زمین ہکے سطح ہکے لیول ہکے ایک پاسے میٹھا پانی ہے دوسرے پاسے نمکین پانی ہے دریا بھی ہکے جگہ بھی ہکے تہ بھی ہکے نہ درمیان میں پردہ ہے نہ رکاوٹ ہے نہ دیوار ہے نہ کوئی چیز حائل ہے لیکن مومنین کرام میں اس دی کیا توحید بیان کرا نہ میٹھا نمکین جو داخل ہو رہا ہے نہ میٹھا نمکین جاندہ ہے نہ نمکین میٹھے جاندہ ہے اور بعض دے نزدیک نہ دو سمندرہ تو مراد ہے کہ ایک پانی زمین دے تلے دوجہ پانی زمین دے اتے زمین درمیان میں آڑ ہے میٹھا نمکین شامل نہیں ہونے دے تے نمکین میٹھے شامل نہیں ہوندہ اگر مزید وقت بھی نے گل سمجھ آئی ہوئے تو انڈا مومنین کرام چھوٹا جو ہے انڈا وچی زردی بھی ہے وچی سفیدی بھی ہے وچی سونا بھی ہے وچی چاندی بھی ہے جتنا حلال ہے انہا سارا دے بے کے حلندے رہو سارا دے حلندے رہو مومنین کرام نہ زردی سفیدی بن سکتی ہے اور نہ ہی سفیدی زردی میں تو مومنین کرام اللہ دی ذات نے حضرت انسان تے چیلنج کیتے ہیں وجعل بین البحرین عاجزا دو سمندروں کے درمیان آڑ بنانے والا میں اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء کون جڑا مضطر دی فریاد سنن والا ویجعلکم خلفاء الارض زمین تے نسل انسانی نو چلاون والا میں اللہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر کون جڑا خشکی تے بھی حضرت انسان دی رہنمائی پہ کر دے تری تے بھی حضرت انسان دی رہنمائی پہ کر دے اگلا جملہ اس تو بھی خوبصورت ہے وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةً رحمت ہی رحمان دے جڑا بارش دے آون تو پہلے ٹھنڈیاں ہواواں نو بھیج کے تینو بارش دے آون دی خوشخبری دے دے او بھی میں رحمان اللہ او بھی میں رحمان اللہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض مخلوق نو خلق کرن تو بعد زمین اور آسمان جو حضرت انسان نو رزق عطا کرن والا بھی میں اللہ مومنین کرام میں سارے اللہ دی ذات نے حضرت انسان تے چیلنج کیتے ہیں اگر تسی تھک نہ گئے ہو تا سارے ہکا سائٹ میں تو دوبارہ سنا دے تاکہ ذہن نشین ہو جاویں آسمان اور زمین نو خلق کرن والا میں اللہ رحمان دے کوئی اور ہے تو ویکھا آسمان
آسمان تو پانی نازل کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا بنجر زمین نو آباد کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا زمین نو قرار عطا کرن والا میں پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے نا عطا کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا نہرن روانی عطا کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا زمین میں پہاڑوں کی میخوں کو گاڑ کے زمین کے توازن کو برقرار رکھنے والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا دو سمندروں کے درمیان آڑ بنانے والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا مصیبت زدہ دی فریاد سنن والا کوئی اور ہے تو وکھا مصیبت نو سن کے ان دی مصیبت نو دور کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا زمین تے نسل انسانی نو چلاون والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا مخلوق نو خلق کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا زندگی تو بعد موت اور موت تو بعد دوبارہ زندگی عطا کرن والا میں اللہ کوئی اور ہے تو وکھا اللہم صلی اللہ تھک تو نہ ہو گئے کوئی اور ہے دکھا دکھا رات کو دن میں داخل کرنے والا دن کو رات میں داخل کرنے والا ماں کے شکم میں بچوں کی تصویریں بنانے والا جس کو چاہے بیٹا دے جس کو چاہے بیٹی دے جس کو چاہے جوڑا دے جس کو چاہے نہ دے اور میں سارے کام کرنے والا میں اللہ میں سارا قرآن پڑھسا اس سارے کام کرنے والا میں اللہ کوئی ہے تو لیا اگر تیری نظر میں کوئی ہے کہ جو زمین کو بھی خلق کر سکتا ہے آسمان کو بھی خلق کر سکتا ہے آسمان سے پانی نازل کر سکتا ہے ماں کے شکم میں بچے کی تصویر بنا سکتا ہے بیٹا بیٹی جوڑے توجہ پتہ نہیں میں کیا پیا پڑھدا تسی کیا پہ سنتے ہو میں اللہ کوئی اور ہے تو لیا اگر تو کہتا ہے نا لیا یعنی میں لے آتا ہوں اگر تو کہتا ہے کہ میں لے آتا ہوں کہ کوئی ہے یہ جو سارے کام کر سکتا ہے وقت قرآن تو ہے تو جھوٹ بولتا ہے قرآن کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے کیوں قرآن تا دے لا شریک لہو اگر یہ سارے کام قرآن دے سارے کام خدا کر دے اور تو آدھے نہیں یہ سارے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو ادھا مطلب ہے کہ تو اس نو اٹھا کے خدا دے برابر لے آیا جبکہ قرآن تا دے لا شریک لہو اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے اگر تو کہتا ہے کہ یہ سارے کام کوئی اور کر سکتا ہے بات قرآن دے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین اگر سچا ہے نا تو پھر کوئی دلیل لے آ دلیل لے کے یا ثابت کر کے خدا تو علاوہ کوئی اور ہے یہ سارے کام کر سکتا ہے ایک کوڑی گل کرا ناراض تھا نا اس قرآن آتا ہے کہ ہر دور اچنا مخلوق نے مخلوق نو چاہ کے خدا نال ونجرا لایا ہر دور اچ مخلوق نے مخلوق نو چاہ کے خدا نال ونجرا لایا میں کوئی اپنے کولو نہیں آکھے قرآن آتا ہے کی میں سورہ توبہ رحمان آتا ہے وقالت الیہود یہودی کیا دے بلا عزیر ابن اللہ بس یہاں پہ مرے دے سلوات پڑھو میں تو عید سنائے نا تو نیدر ہم نہیں عزیر ابن اللہ یہودی کیا دے عزیر اللہ کا بیٹا ہے پتر ہے اے پتر سے نہیں رکھو میں تھے گل آکھیں لگا عزیر اللہ کا بیٹا ہے عزیر خدا کا بیٹا ہے عزیر اللہ دا پتر اے یہودی آدھے بات وقالت نصرانی کیا دے المسیح ابن اللہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے یہودی آدھے عزیر اللہ دا پتر ہے نصرانی آدھے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے تے رنج نہ وے اسی تا پتر تو بھی دو ہاتھ ہوتے ہو کے آدھے ہاں او ڈائریکٹ ہے کوئی نہ آدھے تسی نہ آدھے من یقین ہے جڑے بیٹھے نہ آدھے
بل ایک سلوات پڑھو تاکہ میں نے یقین ہو گئے. او کوئی کم عقل لوگ ان جڑے گلاں کریں نے، یعنی کہ کیا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو ساڑھے وچوں کچھ جڑے کم عقل اور بدبخت لوگ ہیں وہ آدھیں کہ نہیں ہمارے ہاں علی ڈائریکٹ ہے، علی خدا ہے، نعوذ باللہ، علی رب ہے. مومنین اکرام، شیخ محسن صاحب دا ایک بڑا خوبصورت جملہ میں تو سناواں. شیخ صاحب آدھے خدا انہوں نے درجات بلند فرمائے. شیخ صاحب آدھے پنج تن پاک کتنے ہیں؟ جنہاں دے پانچ بولو کتنے ہیں؟ پانچ. انہوں نے کہا جی پنجاں وچوں میں علی نو چاہ کے خدا چا بڑھائی، پیچھے کتنے رہ گئے؟ پیچھے تا چار رہ گئے، بعد پانچ تن تنہ ہوئے جی، پیچھے چار تن رہ گئے. اچھا امام کتنے ہیں؟ وچو علی نو چاہ کے جب میں ایک سیڈ تے کر چھوڑا تھا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ ہاں واتی تا میں لوگ بار آئے. اچھا پھر آگے ٹورو پھر. اچھا معصوم کتنے ہیں؟ 14. تو جی 14 میں جو ایک علی نو چاہ کے میں ایک سیڈ تے کرنا تھا، پیچھے کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 13. ادھا مطلب ہے کہ نہ میں 5 تن کا قائل ہوں، نہ 12 کا قائل، نہ 14 کا قائل، 4 تن کا قائل، 11 اماموں کا قائل، 13 معصوموں کا قائل. مومنین کرام، لیکن مکتب جعفریہ خیر البریہ اثنا عشریہ دا عقیدہ ہے کہ علی خدا نہیں ہے، علی خدا کا بندہ ہے. کیوں مومنین کرام؟ کیونکہ علی جسم رکھتا تھا، جیڑی شے جسم رکھے وہ جگہ گھیر دیئے، اور جیڑی جگہ گھیرے وہ نظر آن دیئے، جیڑی نظر آئے وہ محدود ہوتی ہے، اور جیڑا محدود ہو جائے وہ ہر کہیں دا خدا ہو سکتا ہے، 14 دا خدا نہیں ہو سکتا. اللہ یا رسول اللہ، او خدا نہیں ہو سکتا. انہوں دے بارے چ قرآن تسی ناراض تو نہ ہو گئے؟ ہاں قرآن دے ذالک قولہم بافواہہم، اے ساریاں گلاں جڑیاں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، اے ساریاں انہاں دیاں منہ دیاں گلاں ہیں، حقیقت نال اس دا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، حقیقت نال اس دا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مومنین کرام یاد رکھنا، جیڑا بندہ مخلوق نو چاہ کے خدا نال ونج رلاوے، انہاں دے بارے قرآن نے اے واضح کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا مشرک نو کدی بھی معاف، اور رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے مومنین کرام، لیکن اللہ دی ذات مشرک نو کدی بھی معاف نہ کرے سیا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، پروردگار اس نو معاف بھی کوئی نہیں کرنا، او دے سارے اعمال نو حبط بھی کر لے سیا. تے نال آکھیس واضح الفاظ رحمان دے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. فرمایا مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نال اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جنت تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. مومنین کرام، اپنے عقائد نو ٹھیک رکھ سو، اور اتنا ہی رکھ سکسو جو تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ دے ہو سکتے تو پتہ ہو زیوے قرآن کے آدھا جی. لہذا ممبر تے بھی ہر گال سنن تو بعد اس تے عمل نہ کر لیا. میں تو پڑھی خیر سارا قرآن ہے. مومنین کرام، قرآن اللہ تسیو خوش نصیب ہو جنہاں اللہ نے قرآن ناطق بھی دیتا ہے اور قرآن سامت بھی عطا. دوئے قرآن ہیں توڑے کول، دوئے قرآن ہیں توڑے کول. اتھو ناطق دا تذکرہ سن کے سامت نال ونج رلا، سامت نال ونج رلا. جے دوئے ہکوں میں انتبات لے لئی. ہاں جے دوئے اختلاف ہوئے رل دے نہ ہوئے، معصوم فرمائے دیں اس نو دیوار تے دے مار او دا 14 نال کوئی ڈال او دا 14 نال. اللہ کرے عقیدہ توحید خدا سن سمجھان. جیسی توحید ساڑھے تک پہنچ گئی، یقین کرو کس سے کھول گئی. جیسی توحید امیر المومنین نے ساڑھے تک پہنچائی ہے، ناج البلاغہ دی شکل ہے، ایسی توحید ہور کس سے کھول بھی نہیں. یہ توحید تا ہی نا جس نو بچاون واسطے رل گئیاں علی دیاں.
تو ستے تھبے گئے ہو آ گئے ہو مجلس سن سو روز سو مکان دے سو میری زبانی قرآن سنیا نے لیکن مومنین کرام یہ قرآن ساڑھے تہینجے تے نہیں نہ کوئی ایک کاری ایک قرآن ایسا وکھا جیڑا بغیر یعنی سر دے قرآن پڑھتا ہوئے نال دھاڑ نہ ہوئے یہ واحد حسین غریب ہے جنہ دھڑ کربلائی تے سر شام نوکے سے نہ تے بھی سورہ کہف دی تلاوت ایام فاطمی ہے میرا دل چاہتا ہے میں 3 بیبیاں دا تذکرہ 3 بیبیاں انہیں مختصر چند جملے پہلیاں 2 بیبیاں دے مصائب دا تقابل کرے ساں ایک بیبی نال پہلے تقابل کرے نا دادی تے پوتری دا اے او 2 بیبیاں جنہ دی عمر تھوڑی آئی دکھ ڈھیر آئی حیران انہیں یقین کرو معجزے تو گھٹ نہیں ہے یہ ذکر جڑا ہے کتنی باری تو سن رہے ہو تھوڑی داڑیاں چٹیاں ہو گئی سر دیوال سفید ہو گئے بندے سنتے قبریں بن سکتے لیکن انج رو رہے ہیں جی میں کل ہوئی ہوئے جی میں کربلا کل ہوئی ہوئے جیکن دروازے تے آگ کل لگی ہوئے انج روندے سارے ازادار 2 بیبیاں ایسی ہیں جنہ دی عمر تھوڑی ہے دکھ ڈھیر ہے ایک دادی ہے دوجی پوتری ہے جو نہیں سمجھ آئی تو میں ان چاہ کہاں ایک محمد دی تھی دوسری حسین دی تھی یہ وقت بھی نہ سمجھ آئے تو ان چاہ کہاں ایک دی عمر 18 سال آئی شاءاللہ کدی نہ رو اس غم دے سوا شاءاللہ کدی توڑی اکھ نہ وسے اللہ توڑا سایہ توڑے بچیاں دے سران تے قائم دائم رکھے جڑے جوانے ماں پہ انہوں نصیب ہو گئے ایک دی عمر 18 سال ایک دی عمر 4 سال روین دی تئی ہو گل ہے دادی بھی خالی ولی ہے پوتری بھی خالی ولی پوتری تا ولی ہے نا کربلا تو لے کے شام تائیں بی بی دے ہاتھ خالی جام ہو گیا ظالمہ دے اگوں مان کیا دیا تھوڑا جہا پانی دیو میرے سجاد دے زیور تم گئے میں آپ نہ پیسا میرے سجاد دے زیور تپ گئے تھوڑا جہا پانی دیو میں سجاد دے زیورہ تے پاواں کسی شاعر نے ڈاڑیاں دکھی سطرہ لکھی ہیں یزید تھک گیا لکھا لکھا کے شمر کو بھیجیا سکھا سکھا کے کیڑی گل علی دی دھیاں جو پانی منگن تو ویٹ چھوڑی وکھا وکھا سبحان اللہ تو ویٹ چھوڑی وکھا وکھا کے دادی کتوں ولی ہے بابے دے ممبر دے سامنے 3 گھنٹے دے طولانی خطبے تو بعد فرمایا میرا حق دے کوئی گواہ علی گواہ حسنین گواہ ام ایمن گواہ علی دی قبول ہی نہیں کہ بلا ملک صاحب خدا سید سلام دی ادا فرمائے علی دی قبول نہیں شوہر ہے حسنین دی قبول نہیں بچے ام ایمن دی قبول نہیں ہے خاتون ہے کوئی بابے دے ہاتھی لکھی ہوئی تحریر ہے کوئی تو بیدار بیٹھا ہو سینہ میرا دل آدھا ہے پہلی واری کم دے ہوئے ہاتھ چادر جو بطول باہر کنڈے ایسا سبحان جدہ بی بی نے تحریر پیش کی تھی کی ہویا اس نے میں اتنا ہی آتا جدہ پیش کی تھی نے تو سر دیوال سیاہ ہے اگو آپ سمجھو نا جدہ پرزے ہوئے سر دیوال سفید ہو گئے میرے تو پہلے قبلہ نے ایک سطر آکھی ہے میں ایک غالباً علامہ صفتر عباس صاحب دی اس نال اگر یہ نقل کرا تھا کہ دعا مانگیا کرو شاءاللہ قدر علی شیخ قدردان دے آتے اتا جملہ قبلہ پڑھے اتا میں چاہ پڑھ دا یعقوب دے یوسف نو ویچی آئی دوگا چند سکیاں دے بس بھراما ویچی آئی قبلہ دے یوسف دی قیمت تا نہیں آدھے ویچن اللہ ہویا یعقوب تے لین علی زلیخہ ہویا مل پہ ونجیا وقت روے نا تے آکھے نا جی میں منگن علی آئی نا بطوری
ہا تے دیمن والا ہووے یا رسول وقت ویکھی ہے کائنات لے کے آندھی یا ہاتھ پاسے تے رکھ کے واپس بابے دی میں کنجوسی نہ کرا میں اگلیاں 17 بھی آکھ دیں اے او ممبر جس تے میرا بابا باندھا دکھی ہوئی ہے بی بی دکھی ہوئی ہے بی بی گھر نہیں گئے سدھا بابے دی قبر تے آئی بابے دی قبر نوہانا کچھ مصائب ہون جڑے تساں سنے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سنے ہوئے نے نا بابا جڑے دکھ تیری بطول تے آئے پہاڑاں تے آویں نا ریزہ ریزہ ہو وجنا میں 2:17 تو سنے نا توڑی مکان ہوئے سی بابے دی قبر نوہان اللہ کیا دن بابا میں تیرے دربار جو خالی والا سبحان اللہ بابا میں صرف گئی نہیں 3 لفظ میں پڑھ دا توڑی مکان ہستے نہ پڑھیاں لیکن تسی رو پہو تو میں پڑھ دا پہلا لفظ بابا میں صرف گئی نہیں قائمتن او بیٹھے رہن بطول کھڑی رہی سبحان اللہ بابا صرف کھڑی نہیں رہی باقیتن او ہس دے رہن بطول روندی رہی سبحان اللہ بابا صرف روندی نہیں رہی سائلتن میں حق منگنی رہی خدا ان آوازات رحم فرمائے کوئی بڑی روحانیت ہے مجلس ہے میں حق مانگ دی رہی ہوں میں جھوٹ لین دے رہے ہک ستر ایسی ہے نا ہک ستر مومنین کرام اسی رونے مر منجنا ساڑیاں اولادا مک ویسے مومنین کرام قیامت آ ویسی لیکن ہک مصائب دی ستر دا حق ادا نہیں ہو سکتا اتو تسی آکو نا 1000 میل دور بے کے آکو السلام علیکہ یا رسول اللہ رسول ساڑھے سلام دا جواب دیں دیں آپ اندازہ لا ساڑھے سلام دا جواب دیں دیں 1000 میل دور تو آپ اندازہ لا جیڑی دھی قبر تے بیٹھی ہے بابا حق نے دیتا ارمان نہیں سند پاڑی نے ارمان نہیں گواہ جٹلائے ارمان نہیں بطول وقت کیوں رون دے ہو اے جملے ایسی مرونجی حق ادا نہیں ہو سکتا بابا ہکا ارمان نہیں بھولدا او آدھا زہرا مسئلہ بھول گئے آدھا زہرا تو والوان بابا میں زہرا کو جا مسئلہ بھولن کو جا اگلا فرق بھی پڑھا چاہتا پوتری نو بھی تماچے لگے دادین بھی تماچے کربلا تو لے کہ شام تائیں جتھاں دل کریں دا شمر مریں دا بی بی سید سجاد نو ہکا گال کریں دے سجاد ظالم نو آپ جی مریں دے یہ تا میرے منہ تے نہ شالا کتی نہ رو اگلی سطر میں کہیں پڑھا دادی نو جڑا تماچا لگا کمینے لکھیا خط شام جو بٹھے ہوئے اپنے سجن اس خط دی سطر مومنین کرام مر بھی بنیے تا حق ادا نہیں ہوندہ انہاں سطران دا رو رو کے او کیڑی سطر ہے اس خط دیاں سطران چاکھیا جس دے احترام ہے رسول اٹھ دا نا جس دے استقبال واسطے رسول اٹھ دے آئے میں اس بی بی نو اتنا زور دا تماچا مارے کو شوارے ترٹ کے زمین دے گئے داتی پوتری آنے کو ہور بی بی تو نوین دی شکل سنانا ماں تے دھی دی اپنی قسمت ایک علی دی دھی تجھے محمد دی مان بھی مریں دے رہے دین بھی مریں دے رہے روین دی تا یہ گا لے مان گھر مریں دے دین بازاراں چ مریں دے جے تھک نہ ہو گئے تھا جس نو گھر مریں دے رہے ہیں اس دا بھیا کوئی نہیں جس نو بازاراں چ مریں دے رہے ہیں وہ 18 بھراواں دی گئے ماں اتنی زخمی بس ماں تے تھی زخمی کتنے ہوئے ماں اتنی زخمی آئی انگلیاں ترٹیاں ہوئیاں کلائی ترٹی ہوئی پسلیاں ترٹیاں ہوئیاں متھے تے موت دی پٹی اکھ تے نشان رخسار تے نشان آخری ویلے بی بی دی حالت آئی بی بی آپ بستر تے کروٹ بھی تبدیل نہ گا اتنی زخمی دا ہوئی ہے نا ماں تے ان دساں دی کتنی زخمی
عزاداروں جدہ شام دیا قیدہ نبھا کہ میری سین نانے دی قبر تے آئیے آدھیے نانا دیا ملن آئیے سبحان اللہ بی بی آدھیے نانا میں شام دیا قیدہ نبھائیا نانا تین پتران دا پرسا دے بڑھائی بی بی آدھیں تھکی آئے نہیں بی بی آدھیں نانا یہ درمانے جڑا تیریاں دھیانوں قبر دیاں قداں تو ہی نہیں بھولنا من معاف کرے عزادارو کیڑا ارمانے بی بی آدھیں نانا تیرے آزاد کردہ غلامہ دیاں نوت دھیاں محلہ سے بی بی آدھیں نانا نواب دی دھیاں میں مٹیاں تے سمجھی تھوڑی جی منزل بلند کرے آئے تھکی آئے نہیں عزادہ میں توڑے تھکن تو پہلے میں ممبر بھائی دے حوالے کر دے سنے آئے عزادہ دھی کتنی زخمی ہوئی ہے جاڑا صاحب نال منصوم جملہ تیرے حوالے کرے نا رسول دی قبر دے سران دی آلے پاسے کھجور قبر سفران دی تھکی ہوئی سین جدہ نانے دی قبر دے آئیے جاڑا صاحب پڑھ دے آئے آرام دی خاطر میری سین نے درخت نال متھا لائے مجمع جو جوان کھڑو کیا در قبلہ صاحب جدہ بھی کوئی تھکا ہویا آوے آرام دی خاطر کانڈ لے تو سب میں معاف کرے بھی کتنی زخمی ہے جاڑا صاحب بندہ کانڈ لے مرحبا عزادار مرحبا عزادار خدا جعفری برادران دی توفیقات خیر چیزا فرمائے بس آخری دو جملے عزادار میں عبادت مکمل پیا کرے نا اگلے جملے تو سے زیادہ بہتر سمجھ سکسو عزادار جو تھی کتنی زخمی ہوئی پہلے میری سین نانے دی قبر نو الوداع کی تھا نانے دی قبر تو بعد بی بی کی دے گئی ہے بی بی کہندی قبر دے آئیے عزادار دھیاں رکھ دے ہو تساں بھی دھیاں رکھ دے ہو عزادارو جدہ دھیاں ماں پیو دے ویڑے چاہویں اپنے دکھ بیراوانو نہیں دستیاں اپنے دکھ پیوانو نہیں دستیاں جدہ ماں سامنے آوے وقت سارے دکھ دستیاں ہے 8 ربیع الاول آئی رات ویلا نانے دی قبر تو اٹھ کے میری سائن اماں زہرا دی قبر دے آئیے ماں دی قبر نوان اللہ کے آدھنا اماں قیدر ملن آئیے سبحان اللہ ختم ہو گئی یہ مجلس عزادہ اماں میں شام دیا قیدہ نبھائیاں اماں تنو پتران دا پرسا دے منائیاں ہون معاف کرے دی کتنی زخمی آئی عزادارو ماں دی قبر نوحان اللہ آئے رو کیا دن اماں جیڑا دکھ میرے اندر ہے اگر نہ سنا ماں زینب دا جگر پھاٹ ویسیا ماں دی قبر نوحان اللہ کیا دن اماں او دکھ سنا منائیاں جیڑا نانے نو نہیں سنایا جیڑا حسن نو نہیں سنایا او کیڑا دکھ ہے عزادار ماں دی قبر نوحان اللہ آئے رو کیا دن اماں تنو یاد ہو سی مدینہ محمد ہیٹ پہ غیرت تازیانہ ماریا اماں تو قبر تائیں رو دی گئے